بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے قبر پر پھول رکھنے کے جواز کے متعلق کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ اسے بغور سماعت کریں اور مکمل سماعت کریں اور اپنے دوست و احباب تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ قبر پر پھول رکھنا جائز ہے، لیکن ایک جماعت ہے جو اس کے حرمت کے قائل ہے اور کہتی ہے کہ قبر پر پھول رکھنا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو قبر پر پھول ڈالنے کے جواز پر دلیل تو ہم بعد میں پیش کریں گے، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیں۔ قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی جلانا۔ بچپن سے ہم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے اور کنارے پر اگربتی جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے۔ خرم خیرانی امریکہ سے، یہ کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے۔ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں تو سامعین، آپ نے یہ سن لیا، یہ مفتی طارق مسعود ہیں جو کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنا ناجائز ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ قبر پر پھول رکھنا حرام نہیں، بدعت نہیں، شرک نہیں، بلکہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے۔ حدیث پاک میں مذکور ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور ہم مشکات المصابیح کے حوالے سے اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول وفی روایت للمسلم لا یستنزح من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمة ثم اخذ جریدة رطبة فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدة قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما صنعت هذا فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں ماحصل اس حدیث کا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر دو ایسے قبروں کے پاس سے ہوا جہاں عذاب ہو رہا تھا، یعنی دو قبر والے عذاب میں گرفتار تھے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک ٹہنی ایک قبر میں گاڑ دیا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما صنعت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، اس یقین کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے کہ جب تک یہ تر رہے، سوکھ نہ جائے، تب تک اس کے قبر میں، عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ تو اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو قبروں پر ٹہنی رکھا اور ٹہنی کے رکھنے کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہوئی۔ یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یعنی یہ عمل صرف انہی کے لیے خاص ہے اور اس سے دوسروں کو دلیل بنا کر کے یہ عمل کرنا درست نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے ہیں، قبروں پر ٹہنی وغیرہ نہیں رکھ سکتے ہیں، صرف یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے قبر کے عذاب کو ملاحظہ کیا اور اللہ رب العزت نے عذاب قبر میں تخفیف فرمائی، تو یہ عمل صرف انہی کا خاصہ ہے۔ تو ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ عمل صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے استدلال کر کے ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی، یعنی اہل اسلام بھی اس سے استدلال کر کے قبروں پر ٹہنی، پھول وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ عمل خاص ہوتا تو صحابہ کرام اس کی تشریح کرتے، اس کے متعلق کچھ بتاتے، لیکن حدیثوں میں کہیں یہ نہیں ملتا
کہ یہ عمل صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، بلکہ بخاری شریف میں ایک صحابی رسول کے متعلق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صحابی رسول مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان یجعل فی قبرہ جریدتان، کہ اس کے قبر میں 2 ٹہنی رکھی جائے۔ تو وہ صحابی رسول جو غالباً حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے وصیت فرمائی تھی، جس کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے تو یقیناً وہ غلطی پر ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے غلط کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں یا علماء کرام، مفسرین کرام یا محدثین کے حوالے سے کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ عمل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست نبوت کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوئی، تو یہاں پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست نبوت کی برکت کے قائل ہم بھی ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں وہ برکت ہے کہ اس سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے، اور صرف قبر کے عذاب میں تخفیف ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے گنہگار جنت کے حقدار بھی ہو جائیں۔ ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف دست نبوت کیا، پورا سراپا وہ بابرکت ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں بھی فرمایا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یقینی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست نبوت کی برکت سے عذاب قبر میں تخفیف ہوئی، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن صرف اسی پر انحصار نہیں بلکہ یہاں پر ٹہنی کا بھی اثر ہے، اور ٹہنی جب تک وہ اس میں نمی ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس سے میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو ٹہنی کی تسبیح کی برکت سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، جیسا کہ آپ مرقات المفاتیح میں ملاحظہ کریں گے۔ اب ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل خاص تھا یا صرف ان کے دست نبوت ہی کی برکت سے عذاب قبر میں تخفیف ہوئی، تو پھر 2 ٹہنی رکھنے کی ضرورت کیوں؟ اگر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قبر کے سامنے صرف کھڑے ہو جاتے تو عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی، کیونکہ وہ تو سراپا بابرکت ہیں۔ صرف دست نبوت کی برکت کیا، وہ مکمل سراپا بابرکت ہیں، ان کا کھڑا ہونا ہی کافی تھا، لہٰذا انہوں نے ٹہنی رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹہنی رکھنا یہ صرف ان کا خاصہ نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی درست ہے۔ دوسری بات کہ وہ تو ایسے نبی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب ان کی طبیعت نے چاہا کہ قبلہ بدل دیا جائے تو اللہ رب العزت نے فوراً قبلہ بدل دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت اگر قبلہ بدل سکتا ہے تو وہی نبی اگر ان 2 قبر والوں کے لیے اگر دعائے مغفرت کر دیں تو اللہ رب العزت یقینی طور پر اللہ اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما کر کے ان کے عذاب کو دور فرما دیتا۔ لیکن اس سے پتہ چلا کہ ٹہنی رکھنا صرف ان کا خاصہ نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی درست ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست نبوت ہی کی برکت سے، صرف دست نبوت ہی کی برکت سے اگر عذاب قبر میں تخفیف ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں کیوں فرمایا کہ معلم یہ بسا، یعنی جب تک یہ سوکھ نہ جائے تب تک عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست نبوت میں برکت جو ہے اس برکت کا بھی اثر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹہنی کی تسبیح و تحلیل کی برکت سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہوئی۔ اب اس حدیث کی تشریحات میں جو بیان کیا گیا ہے ہم اسے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے اس وقت ہے مرقات المفاتیح کتاب الطہارہ صفحہ نمبر 58 جلد ثانی۔ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہاں پر 4-5 باتیں 4-5 اقوال پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ باتیں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ لکھا گیا ہے وقیل لأنہما یسبحان ما دام رطبین، کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ یہ دونوں تسبیح کرتے رہیں گی اور جب تک اس میں نمی ہو اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے رہیں گے اور اس کے ذریعے سے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ تو یہ عبارت قابل غور ہے،
لأنہما یسبحان ما دام رطبین، یعنی جب تک یہ ٹہنی تر ہیں تب تک تسبیح و تحلیل میں ہے، اور تسبیح و تحلیل سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں مذکور ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ قال کثیر من المفسرین فی قولہ تعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ قرآن شریف کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹہنی اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ اور اسی قول میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی ملاحظہ کریں، وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرْأَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ۔ اسی حدیث کی وجہ سے قبر کے سامنے قرآن شریف کی قرأت علماء کرام نے مستحب قرار دیا۔ پتہ چلا کہ وہ عمل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صرف خاص نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے بھی عام ہے، ہم بھی اس کو دلیل بنا سکتے ہیں اور ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علماء کرام نے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے قرآن شریف کی تلاوت کو مستحب قرار دیا۔ اس تلاوت القرآن اولا بالتخفیف من تسبیح الجرید، یعنی تسبیح جرید سے زیادہ بہتر عذاب قبر کے معاملہ میں قرآن شریف کی تلاوت ہے، فکأنہ تبرکن۔ بہرحال اخیر میں ایک قول یہ بھی ہے ومن ثم افتى بعض الائمة من متأخری اصحابنا بأن ما عقید من وضع الریحان والجرید سنۃ لهذا الحدیث، یعنی اسی حدیث کی وجہ سے قبر میں پھول اور ٹہنی وغیرہ رکھنا ہمارے بعض متأخرین اصحاب میں سے کچھ ائمہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قبر میں پھول اور ٹہنی رکھنا سنت ہے۔ آپ عبارت بغور ملاحظہ کر لیں، ومن ثم افتى بعض الائمة من متأخری اصحابنا بأن ما عقید من وضع الریحان والجرید سنۃ لهذا الحدیث۔ تو پتہ چلا کہ وہ عمل صرف حضور کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اور جب ٹہنی کی وضاحت کی گئی کہ ٹہنی جب تک اس میں نمی ہو وہ تسبیح و تحلیل کرتی رہتی ہے اور تسبیح و تحلیل کی برکت سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، تو بلا شک و شبہ پھول کا رکھنا بھی جائز ہے، جب تک اس میں نمی پھول میں ہو تب تک وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، جیسا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ میں مذکور ہے۔ تو پھول کی تسبیح و تحلیل کی برکت سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، لہٰذا قبر پر پھول رکھنا جائز ہے، جو مفسرین کرام، علماء کرام اور صحابہ کرام کا نظریہ ہے، خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظریہ بھی یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔